شار میں اور ضلع خیبر میں جمعیت علماء اسلام کے کرتا دھرتا ہیں. ان سب کا تعلق جمعیت لائر فورم سے بھی ہیں اور پشاور شار اور خیبر ایجنسی میں جمعیت علماء اسلام کے آفیشلز بھی رہے ہیں. آج یہ میرے تمام دوست جو ہیں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ سے مستفی ہو کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں. ان کے ساتھ پشاور شار کے 7 ناظمین اور درجنوں کونسلر جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں اپنی شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں. میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی ہے اور جاگ کلی کے مقام پہ یہ ایک عوامی جلسے کا انعقاد کریں گے. جاگ قلعہ پشاور شار میں واقع ہیں اور انشاءاللہ میں ان کے پاس جاؤں گا. جو کونسلر ناظمین اور علاقے کے عمائدین وہاں پہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مفلر ان کو پہنائے جائیں گے. سعید افریدی کے خاندان کے ساتھ میرے بڑے ہی دیرینہ مراسم رہے ہیں. اتفاق سے خود وکیل ہیں, پورا خاندان ان کا وکلا سے ہیں اور میں ان کا وکیل رہا ہوں کیسز میں. ہمارا تعلق جو ہے وہ برادرانہ رہا ہے, لیکن آج ان کی جو شمولیت ہے میں نے ان کو دعوت نہیں دی تھی کہ آپ آئیں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کریں, کیونکہ مجھے جمعیت کے ساتھ ان کی جو وابستگی تھی اور جو یہ ہر ایکٹیویٹی میں آگے ہوتے تھے تو لہذا مجھے مناسب نہیں فیل ہو رہا تھا کہ میں اپنے تعلق کا یہ فائدہ اٹھاؤں کہ ان کو ان کے نظریات سے مجبور کر کے اپنے نظریے کا حامی بناؤں. لیکن سعید افریدی, عدنان افریدی اور حاجی عبد المناف ایڈوکیٹ صاحب اور یہ تمام وکلا حضرات سینئر وکلا ہیں, یہ خود میرے پاس آئے اور کہا کہ بحیثیت وکیل ہم اس نظام انصاف جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ملک میں جو ظلم اور جبر طاری ہیں, بحیثیت وکیل ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ناانصافی, ظلم اور جبر کے آگے ڈٹ جانا ہے. تو انہوں نے خود جو ہے اس خواہش کا اظہار کیا, جس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے قبیلے میں, افریدی قبیلہ ہے ان کا, خیبر ایجنسی کے تو وہاں پہ انہوں نے باہمی مشاورت کر کے اب خیبر ایجنسی میں بھی اور شہری علاقوں میں, پشاور کے شہری علاقوں میں جو بھی ان سے وابستہ وکلا حضرات ہیں, ان کے خاندان کے, ان کے قبیلے کے, اور جو جمعیت علماء اسلام کے دیگر وکلا جو ہیں, جو جمعیت لائر فورم کے جو ہیں پشاور ہائی کورٹ میں اور پشاور کے مختلف علاقوں میں جو ہیں چائے ہوئے ہوتے تھے, وہ آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. میں 2 منٹ کے لیے مائک سعید افریدی صاحب کو دوں گا, لیکن اس سے قبل میں ان کو مفلر اور ٹوپیاں پہناؤں گا. میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف میں. سعید خان سے میری گزارش ہے کہ اپنی رائے کا اظہار آپ کے سامنے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شیر افضل مروت کا بہت مشکور ہوں, اور یہ سچی بات ہے کہ ہم خود اس کے آفس گئے ہیں صاحب کے, اور ہم نے خود خواہش ظاہر کی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے. وہ اس لیے کیونکہ آج کل تحریک انصاف کی جو چیئرمین ہے عمران صاحب,
وہ ہمارے اور آپ کے مستقبل کا جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس لیے میں نے اور میرے خاندان اور میرے جو جتنے بھی وکلاء صاحبان دوست ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج سے باقاعدہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، اور ہم شامل ہو گئے. تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان میں ہم جئیں گے، ہم مریں گے، اور ہم ہر حد تک انشاءاللہ ہم جائیں گے. بڑی مہربانی کی. جی اس نشست کے بعد دوسری نشست ہی ہے، وہ اگر کوئی سوال سعید خان یا مجھ سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. جہاں تک ٹکٹ کا تعلق ہے، یہ میں سب کو بار بار واضح کرتا جاؤں کہ کوئی بھی شمولیت ٹکٹ سے مشروط نہیں ہے. یہ تمام جو جوائننگ ہیں یہ بلا شرط ہیں، غیر مشروط ہیں، اور جمعیت علماء اسلام سے ان سب کا تعلق ہے. جمعیت لائر فورم کے بڑے ہی ایکٹیو رہے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام خیبر ایجنسی سے اور پشاور کی جو تنظیمیں ہیں، باقی جو ہیں سعید خان صاحب خود بتا دیں گے کہ آمد کے پیچھے کیا محرک. ایسا ہے نا کہ جب میں پاکستان تحریک انصاف کو میں آ رہا تھا اور میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی، تو میں ایز اے ورکر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہا ہوں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں یہ جو خان صاحب کا ویژن ہے، یہ جو مشن ہے، جو ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، تو میں نے بھی یہ سوچا اور میرے خاندان والوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں گے، اور ایز اے ورکر ہم شامل ہو رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جوائننگ ہوتی رہی، الیکشن سے پہلے بھی ہم خود جوائننگ بڑے بڑے لیڈرز آئے طریقے صاحب میں، وہ شروع کرتے تھے منشور سے کہ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا یہ منشور ہے، نوکریاں ہیں، روزگار ہے، ملک کی وقار ہے. آج کل جو جوائننگ ہے، خاص طور پہ انہوں نے دی، کل آپ کی پریس کانفرنس تھی، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم لڑیں گے، جیئیں گے، مریں گے ساتھ، اور ایک نئے جذبے نظر آ رہے ہیں آپ کو صرف لڑنے کے. اب کیا وجہ ہے، آپ کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو وکیل ہوں، مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب میرے وکلا ساتھی ہمارے صفوں میں آتے ہیں، کیونکہ مجھے وکلا کا پتہ ہے کہ ایک وکیل جو ہیں وہ اللہ نے وکلا کو ان کی علم کی بنیاد پہ، تجربے کی بنیاد پہ بڑا جری بنایا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے، یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے. 30 سال میں نے اس پیشے میں گزارے ہیں، اور اس پیشے میں سیکھے ہوئے اسباق ہیں، لیسنز ہیں، جو آج ہمیں خوف سے عاری کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے میرے وکلا ساتھیوں کا کہ وکلا جو ہیں بنیادی طور پہ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہیں جو ایسے آڑے وقت میں رول آف لا کے لیے بالکل ہر اول دستے کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. ہم کوئی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، کوئی ہتھیاروں کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے لیڈر کو جو ہے انہوں نے نظر بند کیا ہوا ہے غیر قانونی طور پہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا نظام جو ہے ہمارے خلاف ہے، اور معاشروں میں نظام جو ہیں وہ پرورٹ ہوتے ہیں، نظام کرپٹ ہو سکتے ہیں، لیکن تمام نظاموں کی اصلاح اور احتساب کے لیے ہر معاشرے میں، ہر جورسڈکشن میں عدالتیں ہوتی ہے، وہ لوگوں کی فریاد کی جگہ ہوتی ہے. اور وکیل جو ہیں وہ لوگوں کو انصاف دلانے کے امین ہوتے ہیں. یہی ہماری بحیثیت وکیل ایک فریضہ ہے جو قانون ہمیں دیتا ہے. پاکستان بار پریکٹیشنر ایکٹ 1974 یہی تو ہمیں فرائض دیتا ہے. تو لہذا وکلا جب بھی کسی پارٹی میں آتے ہیں، اور بالخصوص ایسے وکلا، میں ان سب کے خاندانوں کو جانتا ہوں، اور یہ جرت میں، دلیری میں، اپنے روایات میں، اپنے اوصاف میں، وکیل ہو اور پھر کے پی سے ہو، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کا کوئی موقع نہیں ہو سکتا ہے. میرے ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں، میرے شولڈر مضبوط ہوئے ہیں. پشاور میں انشاءاللہ ان کے ہوتے ہوئے میں بالکل جو ہے بڑے آرام سے اور ڈٹ کے چل سکتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ مجھے بہت ہی مارل سپورٹ ملی ہے، میٹیریل سپورٹ ملی ہے. دوسری ایک بات میں عرض کروں، بحیثیت پاکستانی آپ سب اس پہ غور کریں.
آئے دن کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑا جاتا ہے، کوئی کسی اداکار کو لایا جاتا ہے یا کسی میمکری والے کو، ایک بفون کو لایا جاتا ہے کہ خان کے خلاف کچھ بول پڑے، اور بدقسمتی سے اس کے لیے میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ میڈیا خود اپنے اس سٹیٹس پہ سوچیں کہ آپ نے میڈیا پرسن سے آگے بڑھ کے یہ کون سا کردار جو ہے اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ دوسرا، پاکستانی جو ہیں، قطع نظر اس کے کہ جو بھی ہیں میری بات سن رہے ہیں، نون سے ہیں، پی 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 سے ہیں، کسی بھی پارٹی سے ہیں، بحیثیت یہ پاکستانی سوچو، کیا اس ملک کو سیاسی اسٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس ملک کو قانون کی حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں ایسے ہی عدالتیں درکار ہیں جو آقاؤں کے کہنے پہ فیصلے کریں، جہاں غریب جو ہیں، جہاں پاکستانی جو ہیں وہ اعتماد ہی نہیں رکھتے ہیں کہ ہماری نظامی انصاف میں جابر، زورور اور جو طاقتور ہیں ان کے خلاف ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارا عدالتی نظامی انصاف وہ اپنی یعنی جو اس کا سٹیٹس اب بن گیا ہے وہ بالکل تابوت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نظامی انصاف عدلیہ میں منصف ہوتی ہوئی یہ جو ہے کسی اور کو حق نہیں ہے۔ ہم سٹیک ہولڈرز ہیں نظامی انصاف کے۔ نظامی انصاف میں منصفین اگر انصاف نہیں کرتے ہیں تو وہ پوری پاکستان کے ساتھ، پوری پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم کے اور جبر کے ساتھی بن رہے ہیں۔ آئین میں حلف اٹھایا ہوا ہے، کتنوں نے اس حلف کو پامال کیا، اور اس حوالے سے آواز اٹھانا، سب سے پہلی آواز اٹھنی چاہیے وکلا کی، اور بحیثیت وکیل یہ فریضہ ہم انجام دیتے رہیں گے۔ دوسری بات، یہ جو پکڑ کے اغوا کر کے پھر بٹھا کے تھوتی کی طرح رٹا کے پھر عمران خان اور اس کی اہلیہ کے خلاف کبھی پی ٹی آئی کا لیڈر آتا ہے، کبھی سابقہ شور نامدار آتے ہیں، کبھی پاکستان تحریک انصاف خان کے گھر کے نوکروں کو لایا جاتا ہے۔ اور بھائی اتنا ہی شوق ہے خان کے نوکروں کو لا کے، آپ نے تو خان کے شیروں کو بھی لے جاؤ، اس کا بھی انٹرویو کرا لو۔ یعنی یہ کوئی انسانیت سے بھی گری حرکت ہے، نوکر کو بٹھا کے آپ یہ پوچھتے ہیں کہ جی کمرے کہاں پہ تھے، کیا ہوتا تھا، کون آتا تھا۔ یہ صحافت ہے، یہ انسانیت ہے، اور پھر جو ہے آپ اس کو معیار بنا رہے ہیں۔ یعنی نواز شریف کی کس نوکر کو آج تک جو ہے میڈیا کے سامنے لایا گیا؟ شہباز شریف نے نکاح توڑوائے ہیں، پولیس افسروں کی بیویوں کے ساتھ شادی کی ہیں، کسی ایک پولیس افسر کو لائے ہیں کہ یہ بھی جو ہے منقوہ کا صاحب کا شور ہے، اس کو بھی سن لیں۔ اس نے تو چیف منسٹر ہوتی ہوئی یہ نکاح جو ہے توڑوائے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کے پیچھے جا کے ان کے بیانات لینے کی کوشش کی ہے؟ پھر نہیں جاتے ہیں ہم کہ آپ کے بچوں کی نکاحیں ٹوٹی ہیں، آج جا کے خاور مانیکا کے پیچھے آپ گئے اور ان کو لے آئے اور بتا رہے ہیں، اور آگے سے نواز شریف اس عمر میں پردادا بن چکا ہے۔ اللہ جو ہے، اللہ نے اس کوپڑے میں عقل ڈالی ہی نہیں ہے۔ اس عمر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خلافت ریاست مدینہ جو ہے اس کے علمبرداروں کا یہ حشر ہے۔ خاور مانیکا کے بیان کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے آپ کو ذرا بر شرم کا احساس نہیں ہوا؟ آپ کے گھر میں بھی جو ہے مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، آپ کیوں اس وقت سے نہیں ڈر رہے ہیں جب جنید صفدر کی اہلیہ کو جو ہے کبھی کوئی میڈیا پہ لائے گا اور بتائے گا کہ کیا وہ عوامل تھے جو طلاق پہ منتج ہوئے؟ اور میڈیا جو ہے کیوں کر ساری میڈیا ایک ہی باؤں میں جا رہا ہے؟ کوئی ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتا ہے؟ ان کے مطلق وہ کیوں نہیں لاتا ہے؟ ان کی کیوں سٹوریاں نہیں بتاتا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ جب کوئی حکومت سے اتر جاتا ہے تو پورا نظام دوسری سائڈ پہ ہو جاتا ہے؟ عدالتیں، میڈیا، تمام سرکاری ادارے۔ تو لہذا میری گزارش ہے 10 بستہ عرض صرف ان صحافیوں سے جو انٹرویو کراتے پھر رہے ہیں
کہ بہتر ہے کہ پھر اپنے لیے کوئی دوسرا شعبہ منتخب کر لو. یہ صحافت ایک باوقار پیشہ ہے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو صحافی ٹریٹ نہیں کریں گے. ہم آپ کو آپ کی اس حیثیت کو جو آپ خود متنازع بنا رہے ہیں، پھر آپ اس احترام، اس پروٹیکشن، اس ڈگنیٹی اور اس رسپیکٹ کے جو ہے حقدار نہیں ہے جو ہم صحافت سے وابستہ حضرات کو دیتے ہیں. جو بھی صحافی مستقبل میں بھی ایسے عوامل کے لیے استعمال ہوگا، ان سب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کردار کشی کرنے والے یہ آگاہ رہے ہیں کہ آپ صحافی ہیں تو تحریک انصاف کا ہر ورکر صحافی ہے. آپ ہماری کردار کشی کریں، ہم سوشل میڈیا پہ آپ کی کردار کشی کریں گے. سر غریدہ فاروقی نے ایک سروے کیا، کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی بڑی مقبول ہے. انہوں نے کہا کہ لاہور پورا نواز شریف کے ساتھ ہے، جبکہ ڈی ایچ اے کا 5 لاکھ صرف عمران خان کے ساتھ ہے. اس سروے پر کیا کہیں گے؟ جی، غریدہ فاروقی صاحبہ نے کل مجھے بلایا تھا اپنے لائیو شو میں. میرا خیال تھا کہ آپ کے اس سوال کا جواب، کیونکہ آپ نے کل بھی مجھ سے پوچھا تھا، کل آپ نے کہا تھا ادھر جا کے دوں گا، لیکن کل جو ہے اچانک پتہ چلا کہ شاید کل ہی میرے خلاف کوئی احکامات جاری ہوئے ہیں کہ اس کو بلیک لسٹ کریں میڈیا سے، اور آج مجھے پتہ چلا ہے کہ شاید وہ احکامات غلط تھے یا گو مگو میں ہیں، جو بھی ہیں. لیکن غریدہ فاروقی صاحبہ کا میں اس لیے احترام کرتا ہوں کہ میں نے ان کے کئی ٹاک شوز میں شرکت کیا ہے. اس نے کبھی بھی میرے سامنے کسی بھی ٹاک شو میں فریق بن کے، بے شک جائز اس نے کمنٹ کیے ہیں، تنقید کی ہیں، اگر یہ سروے انہوں نے دیا ہے جس کا امکان کم ہے، اور اگر دیا ہے تو لازماً میں اس سے ضرور پوچھتا کہ یہ پورے لاہور کے لوگوں سے گفتگو ہوئی یا 5-6 جو ہیں پٹواریوں کو کھڑا کر کے ان کا انٹرویو لیا گیا. بیگم کی تصویریں وائرل کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا کارکن ساتھی ہیں، ہم یہ چاہیں گے تو شاید دیکھیے، میں اس حد تک تو میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی شخص کی بیویوں کی تصویریں وائرل کریں. اگر کوئی وائرل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ اس سلسلے کو ترک کریں. اگر وہ جس فعل میں لگا ہوا ہے اس فعل میں اس کو جواب دو. صحافی کا یہ کام نہیں ہے جو خانزادہ اور جو یہ دیگر جو ان کے ساتھی پہلے کر آئے. لیکن ہم کسی بھی شخص کی، کسی بیگم کی تصویر وائرل کرنا، کچھ تو سب کو جو ہے حیا کرنی چاہیے. جنہوں نے کیے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. البتہ معافی جو ہے، تلافی کی کوئی اب صورت نہیں ہے. جو ہمارے خان ان کی اہلیہ کی جو ہے وہ توہین کرے گا تو توہین ان کا بھی مقدر بنے گی، بلا کم و کاس، بلا خوف و خطر. سب سن لیں، جو ہمارے ورکر لیڈر کی انٹرویو کر کے ہماری بی بی صاحبہ، ہمارے مرشد، ان کے خلاف اس طرح کی حرکات و سکنات کرے گا تو یہ کلی جنگ ہے. یہ کلی جنگ ہے، اور سب کو اجازت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے تمام سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو اور تمام ورکرز کو، کہ حشر نشر خراب کریں ایسے صحافیوں کا. لیکن نہ گالی ہو، نہ گالم گلوچ ہو، نہ ان کی کسی بچوں کی اہلیہ کی تصویر ہو. البتہ ان کی صحافتی بددیانتی کو آپ بے شک لوگوں کو بھی بتائیں اور قوم کو بھی بتائیں کہ یہ بددیانت لوگ ہیں، یہ صحافت کے امین نہیں رہے ہیں، یہ ہرکارے اور دلال بن چکے ہیں. شیر عبدل بروت صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے پیچھے کون سی وہ بڑی طاقت ہے جو آپ کو نہیں روک پا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کا ایک بھی بندہ نہ جھنڈا اٹھا سکتا ہے، نہ ٹوپی پہن سکتا ہے، نہ نعرہ لگا سکتا ہے. آپ دھڑا دھڑ پی ٹی آئی میں لوگوں کو شمولیت کروا رہے ہیں. وہ طاقت کا راز کیا ہے اس وقت آپ کے پاس؟ دیکھیے، میں آپ کو صاف بتا دوں، کسی ایک وکیل پہ اتنے پرچے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ کسی وکیل پہ ہوئے ہی نہیں ہے. خادم کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. 8 ہوئے ہیں، اور ابھی پتہ چلا ہے آج کے 4 کہیں اور بھی درج ہوئے ہیں، تو 12 تک تعداد پہنچ گئی ہے. میں پھر کہوں گا، مونا بھائی لگے رہو، 12 کو 1200 بنا دو. جوتی کے نوک پہ نہیں رکھتے ان پرچوں کو. نمبر 1. اب طاقت بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا طاقت ہے. آپ کو علم ہے، آپ میرے ساتھ گئے، میرے گھر کو، میرے فارم ہاؤس کو انہوں نے گرایا، نقصان دیا انہوں نے.
کسی ایک وکیل کا کوئی وہ بالوں کی لٹ جو ہے نا نہیں لی ہے. انہوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی, وہ ویڈیو موجود ہے. انہوں نے مجھے ہر طرف سے, میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ زندہ ہوں تو یہ میں کرتا رہوں گا. اب اس کے بعد جو ہے میں بالکل کلم کلا انتظار کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو کرنا چاہیے, مزید بھی پرچے کریں گے, ماریں گے, اغوا کریں گے یا گولی ماریں گے. تو لہذا میری ہمت میری طاقت ہے, میرا حوصلہ میری طاقت ہے, اور میں ہمت اور حوصلے کے لیے دائیں بائیں نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے حوصلہ دے گا. اپنے تئیں میں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اور اس بیڑے کو دیکھیں چرسد میں گیا, ایک جگہ پہ تالے لگائے, آپ کو علم ہے, دوسری جگہ پہ گیا وہاں پہ انہوں نے کرسیاں اٹھا دی, تو تیسری جگہ پہ ڈٹ گیا. ہزاروں کی تعداد میں میرے ساتھ ورکر تھے, تو پھر ان کی ہمت نہیں ہوئی. اب ہم نے کورٹ سے اجازت لے لی ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ عدالت سے مجبور ہو کے اب وہ ڈپٹی کمشنر ہمیں اجازتیں بھی دے رہے ہیں. اور یہ آج کی بات تو نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں, 10 دسمبر کو یاد کریں نا, یعنی 9 مئی کے بعد فوراً میرے بیانیے میں کوئی لفظ شائی ہو, کوئی کمزوری نکات فیل کی ہو تو بتا دیں. انشاءاللہ دیکھیں سب کو میں ایک بات بتا دوں, لوگ ڈرتے ہیں پریس کانفرنس کے لیے مجبور ہو جائیں گے اگر اغوا ہو گئے. میں بالخصوص پشتونوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کسی نے اغوا کیا یا پریس کانفرنس پہ مجبور کیا, مار پیٹ کے, لٹکا کے, تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ایسی زندگی جیوں گا ہی نہیں جو شرمساری اور ذلت بری آنکھوں کے ساتھ میں نہیں جیوں گا ایسی زندگی. اور نہ ہمیں ایسی زندگی کی ضرورت ہے جہاں پہ پریس کانفرنس کر لیں, خان کی غیبت کر لیں اور پھر ان عوام میں پھریں. تو لہذا سب کو علم ہونا چاہیے, آپ ہمیں اغوا نہیں کریں گے, آپ ہم سے ہماری زندگی چھینیں گے. سوال یہ ہے کہ کیس کے حوالے سے بات کی جائے تو سائبر کیس میں تو آپ خوشی منا رہے ہیں اسلام آباد کے فیصلے پر, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر, تو کیا شفانہ کیس اور 109 ویلینٹ کورٹ کے جو کیس ہے اس میں بھی کیا عمران خان کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے اور رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی ملاقات میں خان صاحب نے خابر بنائے گے جو شیڈول تھا اس پر کیا رد عمل دے رہے تھے؟ بہت غصہ تھے, اور غصے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقیات جو ہیں کس معیار اور کس حد تک گر چکی ہے. وہ بتا رہے تھے نا کیا پاکستان میں اس طرح ہوتا تھا. اسی خاور منیکا کا کچھ مہینے پہلے کا بیان دیکھ لیں, اب کرپشن میں پکڑا, 2 مہینے بعد ٹی وی پہ ایک اینکر کے ذریعے لا کے ایک دوسرا بیانیہ دلوا دیا. میں پتا تھا, آپ دیکھ لیں میں نے اس پہ کوئی 25 دن قبل یا 22-23 دن قبل میں نے ویڈیو چلائی تھی کسی کو انٹرویو دیتی ہوئی. میں نے کہا خاور منیکا سے یہ یوں گلوانے کی کوشش ہو رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو لہذا ہم نے پریمپٹ کیا تھا پہلے سے, تو یہ پروگرام جو ہے یہ پہلے سے انہوں نے ریکارڈ کیا تھا. یہ جس دن ٹیلی کاسٹ ہوا ہے یہ اس دن کی ریکارڈنگ نہیں ہے, یہ کم و بیش 20 سے 25 دن پرانی ریکارڈنگ ہے. اور اس کو انہوں نے جو ہے یہ بھی ایک جرنلسٹک بددیانتی ہے, آپ یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ کس تاریخ کو کتنے بجے آپ نے ریکارڈ کیا. میرا خیال ہے ہمارے دوسرے ساتھی بھی انتظار کر رہے ہیں. اطلاعات نہیں ہے, نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور وہ نوٹیفیکیشن آفیشیل ٹویٹر پہ. جی ہاں, مجھے پاکستان تحریک انصاف کا سینئر وائس پریزیڈنٹ مقرر کر دیا گیا. مبارک ہو سر, مبارک. جج بھی رہے, پریس کانفرنس کر رہے ہیں نیشنل فیصلوں میں, تو آپ کو لگا نہیں کہ شیرو جیسا لفظ آپ نے نامناسب بولا ہے, کیونکہ یہ صحافت کی بھی توہین ہے. اگر ایک طرف انٹرویو ہوئے تو آپ نے برابری کر دی, کیا یہ واپس نہیں آ؟ اچھا میں آپ کو جواب دے دوں. دیکھیے آپ خان سے وابستہ لوگوں کو بلا رہے ہیں, ان کے نوکر کو, یہ صحافت ہے. پہلے تو اس صحافی کو اس حرکت پہ معافی مانگنی چاہیے. اس کے ملازم کو, آپ گھریلو ملازم کو بلا رہے ہیں اور ان ملازم سے آپ کیا کہلوا رہے ہیں, کیا باتیں ان سے کہلوائی گئی. تو اگر آپ اتنی ہی دلچسپی رکھتے ہیں اسی شیرو کا, بہت سارے صحافیوں نے بڑے ہی تنقیدآمیز اور بڑے ہی سارکاسٹک مینر میں شیرو کا ذکر کیا ہے. بات یہ ہے ہم ایسے صحافیوں پہ
ان کے اس کردار پہ غصے میں ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ صحافت تک اپنے آپ کو محدود کریں نا جی. کبھی سابقہ شور کو لا رہے ہو، کبھی پی ٹی آئی کے اغوا شدہ ممبر کو لا رہے ہو، کبھی آپ سابقہ ملازم کو لا رہے ہو. صحافت اب عزت تک محدود ہو گئی ہے. جو لوگ ایسا کر سکتے ہیں وہ خود نہیں کر رہے ہیں، وہ خود ان کا یہ والنٹری ڈیسیجن نہیں ہے، تو ایسے لوگ شیروں کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے. اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے. شیر افضل مروا صاحب، آپ دل بڑا کرتے ہوئے دیکھیں، یہ میری صحافی کمیونٹی ہے، آپ کے سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں، ان پہ کی دل آزاری ہے یہ آپ. اگر آپ میں سے موجود کسی صحافی کی دل آزاری ہے تہ دل سے میں معافی مانگتا ہوں. ہم بھی معافی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ میرے لیے محترم ہیں، آپ میرے لیے محترم ہیں. آپ یقین کریں، آپ کبھی جتنے بھی صحافی حضرات موجود ہیں، آج ایک صحافی لاہور سے میرا انٹرویو کرنے آیا تھا. وہ بیچارہ صبح سے منتظر تھا کہ 7-6 گھنٹے اس کو انتظار کرنا پڑا. ایک بچی بھی اس کے ساتھ تھی. تو جب میں نے انہیں کہا کہ اس نے کہا جی 20 منٹ مجھے دیں، تو انٹرویو کرتے کرتے اچانک اس نے کہا جی تھینک یو سو مچ. وہ میرے خیال میں 14 یا 13 منٹ پہ اس نے انٹرویو ختم کیا. تو میں بھی خوش ہوا کہ چلو جلدی چھوڑ دیا. میں نے کہا کیوں، آپ نے وقت سے پہلے چھوڑ دیا؟ اس نے کہا جی یہ آپ کا جونیئر اشارے کر رہا تھا کہ جلدی ختم کرو. تو میں نے یہ موجود ہوں گے، تو میں نے انہیں کہا جونیئر کو کہ آپ کا کام کیا تھا کہ اس کو اشارے کرے؟ یہ ہمارے مہمان ہیں. میں صحافیوں کا بالکل دل سے احترام کرتا ہوں. آپ یہ جتنے سوشل میڈیا کے لوگ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ہم آپ تمام کا، اور جو نہیں ہیں میڈیا پہ موجود ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ، ان کا بھی احترام کرتے ہیں. سب سے دستبستہ عرض ہے، ہماری کوئی آپ سے عداوت ہی نہیں ہے. آپ ہمارے لیے صحافی ہیں تو آپ ہمارے لیے ہیرو ہیں. آپ صحافت تک محدود رہیں نا، آپ ہمارے ساتھ عداوت نہ کریں، پارٹیسن کردار نہ ادا کریں. آپ ہمارے لیڈر کی، ان کی اہلیہ کی کردار کشی میں ایک علاقار کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. تو تب پھر آپ توقع نہ رکھیں نا کہ ہم ان چیزوں کو کنڈون کر دیں گے. ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم نے اپنے لیڈر کو بچانا ہے، اس کی عزت، آبرو، اس کے اہل خانہ سب کو تحفظ دینا ہے. تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں نا، آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے. تو لہذا میں، اور ایک دفعہ پھر جو ہے آپ تمام جو ہیں جتنے موجود ہیں، صرف اگر وہ بات تھی شاید ایکسیسو تھی، مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی آپ تمام دوست جو ہیں میرے لیے انتہائی واجب الاحترام ہیں. آ جائیں جی.